بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، غزہ کے بغیر جو ہے وہ دنیا کی قضا جو ہے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ جنگیں جو ہیں اسی طرح چلتی رہیں گی اور انہیں کوئی بھی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اگر چاہے وہ ٹرمپ آ جائیں یا امریکہ آ جائے، برطانیہ آ جائے، فرانس آ جائے، آپ دیکھیں کہ اس غزہ کی ہی وجہ سے یہ پاکستان اور ہندوستان، غزہ میں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، مظالم ہو رہے ہیں، اس نے جو ہے نا نیتن یاہو اور مودی کی دوستی کو آپس میں جوڑا اور پھر پاکستان پہ وہ ایک بمباریاں شروع کر دیں اور یہ کر دیں۔ تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے جب تک غزہ کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب آج کل دنیا کی تمام جو اس وقت جو آپ کی ڈپلومیسی چل رہی ہے وہ ساری کی ساری غزہ سے ہو کر آ رہے ہیں۔ اس لیے اب ایران اور اسرائیل کی بھی جنگ بند کر دی ہے اپنے ٹرمپ صاحب نے، اور پاکستان اور ہندوستان کی بھی جنگ ٹرمپ صاحب نے مودی صاحب کی ریکویسٹ پر بند کر دی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ پاکستان اور ہندوستان اور اسرائیل اور ایران اور اسرائیل اور دیگر عرب ممالک کے درمیان اگر جنگ بند ہوگی ہمیشہ کے لیے تو وہ اسی صورت میں ہوگی جب یہ ممالک جو ہیں غزہ کا مسئلے کو حل کریں گے۔ یعنی 2 اسٹیٹ جو سلوشن کی بات جو ہے آپ کے کنگ عبداللہ نے، جب وہ ولی عہد عبداللہ تھے، انہوں نے کی تھی یہ 2002 میں کہ یہ سلوشن جو ہے وہ لازمی ضروری ہے، اس سے پورے سلوشن کو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو یہ بات بھول جائیں، ٹرمپ صاحب بھی یہ بات بھول جائیں، دنیا کے دیگر ممالک بھی، امریکہ، فرانس، برطانیہ، جرمنی، یہ تمام لوگ یہ بات بہت اچھی طرح یاد رکھیں کہ غزہ میں قتل عام بند نہیں ہوگا، غزہ کو الگ اسٹیٹ نہیں بنایا جائے گا، اس وقت تک یہ جنگیں دنیا کی بند نہیں ہوتی۔ لیکن جو صورتحال اس وقت ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بعد سامنے آئی ہے، اس نے یہ بات تو ثابت کر دی ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک فاتح ہے، اور اگر ایران جشن منا رہا ہے یا پاکستان نے ہندوستان کو ہرا کر کے جشن منا رہے ہیں تو اس میں ہم نہیں کچھ کہہ رہے، نہ ایران دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم فاتح ہیں، نہ پاکستان نے کبھی کسی کو بتایا ہے کہ ہم فاتح ہیں۔ دراصل فاتح جو ہیں وہ آئی ایس پی آر کے احمد صاحب نے بتا دیا تھا کہ جب پاکستان جو کچھ کرے گا وہ نہ ہم بتائیں گے نہ ہندوستان بتائے گا، وہ دنیا بتائے گی۔ آج دنیا پورے ہر طرف یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان اور ایران کی فتح جو ہے وہ پاکستان کی فتح ہے، اور پاکستان کی جو فتح تھی وہی ایران کی فتح تھی۔ یہ پہلا جو فیز تھا وہ مودی کے وہ کیا کسی میلے میں گمشدہ نیتن یاہو بھائی ہیں نا مودی کے، تو وہ انہوں نے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے کان میں یہ پھونک دیا کہ بھئی تم جو ہو پاکستان پہ بہکام جیسا نامعقول اور انتہائی قسم کا الٹے سیدھے ایک ڈرامہ بناؤ، اور ڈرامے کو کی نہ کوئی سر ہو نہ پیر ہو، اور پاکستان پہ الزام لگا کے اس کے اوپر حملہ کر دو۔ حالانکہ پاکستان نے تو اس کے فوراً بعد ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ بھئی دیکھیں اس کی آپ انویسٹیگیشن کر لیں، اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں، اگر ہمارے یہاں کوئی مجرم ہوگا تو ہم آپ کو دے دیں گے۔ لیکن نہیں، انڈیا کو یہ شوق تھا کہ میں حملہ کروں گا، میں جیت جاؤں گا اور بہار کا الیکشن جیت جاؤں گا اس کے بعد۔ لیکن اب ان کے بہار کے الیکشن بھی نکل رہے ہیں، وہ ایسا گھٹا ہوا ماحول ہو گیا ہے ان کے ملک میں کہ اب ہر اینکر، ہر صحافی اور ہر جو ہے وہ سمجھدار آدمی انڈیا کا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان سے دوستی کرنے کے بجائے اس سے دشمنی کر رہے ہیں۔ تو اس کی تو ضرورت بھی کوئی نہیں ہے پاکستان سے دشمنی کرنے کے لیے، بلکہ کل ان کے اینکر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انڈیا کو کب عقل آئے گی کہ وہ پاکستان سے دوستی کرے۔ اگر اس کا دشمن وہ چین ہے تو اسے پاکستان سے دوستی کرنا چاہیے، جس طرح چین نے پاکستان سے دوستی کی۔ یہ پوری صورتحال کے بعد جو صورتحال سامنے اس وقت دنیا کے سامنے نظر آئی ہے کہ اسٹے وتھ قوف اور مصر اور حماس جو ہے، یہ تینوں بہت تیزی کے ساتھ، بلکہ کل جو ٹرمپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اب ایک تیسری جنگ بند ہونے والی ہے۔ تو اب ٹرمپ کے جو اس وقت جو اگر انہوں نے اس وقت جو ہے وہ
ایک جو نوبل پرائز حاصل کرنا ہے، امن کا نوبل پرائز حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے فوری طور پہ غزہ کے معصوم، مظلوم، بے گناہ نہتے مسلمان بچوں اور عورتوں کو اسرائیل کی قتل عام سے بچائیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر وہ نوبل پرائز بھول جائیں، لیکن اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کو بتا دیا ہے کہ بھائی آپ نوبل پرائز کے لیے ہماری طرف سے نامزد ہیں۔ اسی طرح سے اگر وہ غزہ کی جنگ بند کر دیتے ہیں تو پورے OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، OIC جو ہے ان کے نامزد، ان کے لیے نوبل پرائز کے لیے ان کو نامزد کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گی، اور ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے اس وقت جو صورتحال سامنے آئی ہے اس وقت ٹرمپ صاحب کے سامنے، اور ٹرمپ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ وہ ناٹو کے اجلاس میں بھی گئے، ناٹو کے اجلاس میں بھی انہوں نے یہی بات کہی، وہ جو ہے وہ G7 کے اجلاس میں گئے۔ G7 کے اجلاس میں تو میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات سناؤں کہ جب وہ مودی صاحب بیٹھے ہیں اور سامنے زیلنسکی بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے تیسرے جو صدور بیٹھے ہوئے ہیں، تو ٹرمپ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں پوچھا کہ کن بورنگ لوگوں کو بلایا ہوا ہے یار یہ تم نے؟ کوئی آپ نے شی جی پنگ کو بلایا ہوتا، آپ نے اس میں پوٹن کو بلایا ہوتا، یہ G8 تھا، اس کو G9 کرنا چاہیے تھا شی جنگ کو ملا کر کے، تو آپ نے اس کو G8 کو G7 کر دیا، پوٹن کو بھی الگ کر دیا، نکال دیا اس میں سے، تب اس میں بچا کیا ہے؟ میں کس سے بات کروں؟ یہ ساری صورتحال ایسی ہے دنیا میں کہ اب دنیا کو یقینی طور پہ امن کی ضرورت ہے، اور یہ اسلحہ فیکٹریاں چلانے والے بھی بیچارے یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید بہت زیادہ قتل عام ہو گیا۔ لیکن ایک بات آپ کو بھی یاد رکھنی چاہیے اور مجھے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ اور یورپی ممالک، ان کے بالکل ان کے مد نظر جو چیز سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ یہ بات ہوتی ہے کہ ان کے اپنے لیے، اپنے مفاد کے لیے کیا ٹھیک ہے۔ ان کے اپنے مفاد کے لیے اگر عاصم منیر صاحب کی دعوت امریکہ میں بلا کر کی گئی تو اس میں ان کی اپنی اور پاکستان کی بڑائی دونوں ہیں۔ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ایک طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات، اور یہ کوئی بیکار بات نہیں ہے، آپ دنیا کے لوگوں سے اگر تعلقات رکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہے کہ جی کوئی جھک گیا، کوئی رک گیا، نہیں۔ پاکستان، ہندوستان یہ ایسے ممالک ہیں نہیں کہ جن کو آپ کبھی کہہ دیں کہ تو بس جھک گئے اور بس یہ تو لیٹ گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ بس وقت کے تقاضوں کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ قبول کرنا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور آپ اس کو شیئر بھی کریں، اس پہ کمنٹس بھی کریں۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کو ایبسولوٹلی ناٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہو، ایبسولوٹلی یس کچھ لو اور کچھ دے کے علاوہ اور کوئی چیز آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نے کے بعد